کے 12ویں سال میں صبح سے شام تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا اس دن، جسے رجب کی 26 تاریخ کہتے ہیں 12ویں ہجری میں، اور پھر میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اتنے دکھی ہوئے، اتنے افسردہ ہوئے کہ آپ اپنے چچا کی بیٹی حضرت ابو طالب کی بیٹی جناب ام ہانی ان کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے، اگر آپ کتابوں میں معراج پڑھیں گے تو کسی میں کچھ واقعہ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ پڑھنے والے نوجوان سوچتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ جتنا لکھا ہے کتابوں میں، حدیث میں، وہ سب صحیح ہے، لیکن پھر اس میں ترتیب کیوں ادھر ادھر ملتی ہے؟ تو دراصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی لوگ بھی آتے تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے فقہا صحابہ بھی آتے تھے، اور پھر جو ہے وہ نارمل قسم کے لوگ بھی آتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کی جتنی عقل ہوتی تھی اس کی عقل کے مطابق اتنی باتیں بتا کر اس کو رخصت فرما دیتے تھے، تو جو جتنا سنتا تھا وہ اس کو آگے بڑھاتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں صحیح ہے، لیکن سننے والا، پڑھنے والا تھوڑا سا جو ہے اس کا ذہن ٹینشن میں آ جاتا ہے، کہیں پر جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بیان فرمائی اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے بیان نہ فرمائی، تو یہ لوگوں کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کی گئی۔ لیکن اس میں ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ معاذ اللہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں، مذہب و مسلک کے بارے میں کبھی بھی آپ کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عقلیں کچی ہے، اسلام سچا ہے، ہماری عقلوں میں کچا پن ہو سکتا ہے، اسلام میں کوئی کچا پن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، سر میں درد ہے، جلدی جلدی سے گفتگو اب آغاز کرتے ہیں۔ سر میں درد ہے، مصطفیٰ جان رحمت جو پوری پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی پیروں میں ورم آ جاتا ہے تو قرآن ان سے محبت کا اظہار یوں کرتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے پیارے میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہ کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ وہ پوری پوری رات جاگنے والے مصطفیٰ جان رحمت آج ام ہانی کے مکان میں سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر کے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے میں قدرت کی طرف سے حکم آتا ہے، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو جگاؤ، اور جگا کر کے کہنا خدا آپ کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا، آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ مشتاق کو اللہ کے لیے اگر اردو لغت کے اعتبار سے ہم بیان کرنا چاہیں تو ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مشتاق کے الفاظ کی کوئی تشریح کی جائے۔ اللہ اکبر! بارگاہ الوہیت کا ادب ہمیں روکتا ہے کہ ہم اللہ اکبر اس کے معنی کو جو ہے وہ حقیقی معنی پہ محمول ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن آپ اس عنوان کو ایک طرف رکھیں، مشتاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، اشتیاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، شوق کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بارگاہ الوہیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دوسرے میدان میں چلیں، اس کو الگ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ معراج کے جلسے میں آئے، جلسے معراج میں آئے، اللہ اکبر! آپ کے ذہن میں خاکہ سیٹ تھا کہ حضرت مولانا حافظ غفران صاحب کی جو ہے وہ تم تراک والی، تو اس کو احتشام والی نظامت آپ سنیں گے، اسی طریقے سے حضرت مولانا تجمل صاحب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اسی طریقے سے مفتی صاحب مسائل بیان کریں گے۔ یہ سب اللہ والے آپ کی فہرست کے آپ کے خاکے کی فہرست میں تھے۔ ایسے میں چند مدرسے کے بچے آ گئے، توجہ کرنا، اور چند مدرسے کے بچے آ کر کے اب کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، تو آپ اور یہ حضرات اسٹیج پر آتے ہی نہیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، ارے وہ کیوں نہیں آتا جس کے لیے میں آیا تھا، وہ کیوں نہیں آتا جس کے لیے میں آیا تھا۔ اور جب بھی ہلکی سی ہوا آتی ہے وہ پلٹ کر دیکھتا ہے، وہ میرا مطلوب تو نہیں آ گیا، وہ میرا مدعا تو نہیں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اشتیاق، اس کو کہتے ہیں اشتیاق، یعنی انتظار ہو کہ وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا۔ لیکن یہ بارگاہ الوہیت کے لیے ہم بیان نہیں کرتے، نہ کر سکتے، مگر اللہ اکبر! اب اس کو یہی چھوڑیے اور پھر چلیے سفر معراج کی طرف۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے، اب یہاں اندازہ کریں، ارے سب اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو میری بارگاہ میں حاضر کرو، وہ میرا بندہ ہے، تو یہ اللہ کا کی شان ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے کہے۔ کسی کے لیے اس نے کہہ دیا انی کنت من الظالمین کے الفاظ حکایتاً بیان کر دیے، فغوا کسی کے لیے کہہ دیا، کسی کے لیے جو چاہا کہا،
کسی پر محبوب ہونے کے باوجود، مقبول ہونے کے باوجود عتاب کیا، کسی کو جنت سے نکالا، الگ الگ یہ شانیں ہیں کہ نہیں، لیکن ہے کوئی اعتراض کرنے والا اس پر؟ مگر جب محبوب کی باری آتی ہے، حبیب کی باری آتی ہے، وہ یہ نہیں کہا جاتا وہ میرا بندہ ہے، اس کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کو ایسے تھوڑی بلایا جاتا، اس لیے کہ آج شان محبوبیت کا اظہار ہونا ہے، کائنات کو پتا چلے جس کے لیے کائنات بنائی اس کو بلایا کس شان سے جاتا ہے۔ تو کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہنا خدا آپ کا مشتاق ہے، آپ کی لقاء کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ اور پھر قرآن اس کو بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی۔ کیا کرائی؟ سفر نہیں کرایا، سیر کرائی۔ جس نے سیر، اس لیے کہ سفر اور سیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سفر مجبوری میں بھی ہوتا ہے اور سفر مسروری میں بھی ہوتا ہے، خوشی میں بھی سفر ہوتا ہے، غم میں بھی سفر ہوتا ہے، موڈ اچھا تو بھی سفر ہوتا ہے، موڈ اچھا نہیں ہو تو بھی سفر ہوتا ہے، چاہو تو بھی سفر ہوتا ہے، نہ چاہو تو بھی سفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیٹ کا فون آ گیا، جلدی سے ناسک پہنچو، موڈ نہیں ہے پھر بھی جائے گا۔ سفر کبھی بھی ہوتا ہے، چاہو تو بھی نہ چاہو تو بھی۔ میت ہے سفر ہو گیا، شادی ہے سفر ہو گیا، لیکن جب سیر ہوتی ہے تو سیر ہمیشہ شوق سے ہوتی ہے، اور سیر کے انتظامات پہلے سے ہوتے ہیں، سیر کے انصرامات پہلے سے ہوتے ہیں۔ سفر میں آدمی بھاگ کر سفر کرتا ہے، لیکن سیر میں بمبئی جا رہا ہے، سیر ہی کرنا ہے، اب کوئی ٹائم ہی نہیں، چاندوڑ میں رکا، یہ پہاڑیاں دیکھی، وہ گلستان دیکھے، وہ نہریں دیکھی، ناسک گلشن آباد میں رکا، یہ پارک میں گیا، ادھر جھانکا، ادھر وہ پیا، ادھر وہ کھایا، ہے نا اسی طریقے سے۔ اور ایک بات اور، جب سفر کیا جاتا ہے تو ساتھ میں دوست و دشمن کوئی بھی ہوتا ہے سفر میں، لیکن سیر میں صرف دوست ہوتے ہیں، سیر میں صرف دوست ہوتے ہیں، اور دوستوں میں بھی نامحرم نہیں ہوتے، جو محرم راز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تاکہ سیر کی شوخیوں اور بے باکیوں کو وہ چھپانے کا ظرف رکھ سکتے۔ کم ظرفوں کو ساتھ نہیں لیا جاتا سیر میں، اہل ظرف کو ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے بے عبد ہی، یہ با جو ہے بے عبد ہی کا با، یہ معیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اپنے بندے خاص کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے ساتھ لے گیا، جو آنے جانے سے پاک ہے۔ بے عبد ہی، یہ معیت خصوصی ہے لیکن بلا کیف ہے۔ اب یہ بلا کیف علماء سمجھتے ہیں بلا کیف کیا ہے، لیکن ساتھ میں یار ہے، اپنے ساتھ لے گیا، کیسے سیر کرائی۔ ایک بات اور بتا، میں لوگوں کو معراج میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پارک میں کوئی عمارت کو دیکھنے میں گائیڈ ساتھ میں ہو تو لطف الگ ہوتا ہے، الگ دیکھو تو لطف الگ ہوتا ہے نا۔ اگر آپ تاج محل یوں ہی دیکھ لیں گھوم پھر کر، تاج محل اچھا دکھے گا، گائیڈ کے ساتھ دیکھیں گے تو الگ۔ میں کوئی گائیڈ کی تشہیر کرنے نہیں آیا، لیکن الگ بات ہے۔ کسی آپ عمارت کو دیکھو گے تو وہ کچھ خاص بات بتائے، بھائی بنا تھا آج سے بنا تھا صدیوں پہلے، بتا رہا ہے گائیڈ، تو اس کی باریک باتیں جب وہ اس پہ توجہ دلا رہا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر بنانے والا خود بتاتا تو کیسے بتاتا؟ تو یہ بے عبدی ہی معیت خصوصی کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ تو جو سیر کرا رہا ہے، کون کرا رہا ہے؟ بنانے والا، کائنات کو بنانے والا خود۔ اور لیکن بات اب یہاں آ کر کے تھوڑی سی لوگوں کو جو وہ طالب علموں کو کھٹکتی ہے، اور بلکہ مومن ہو تو نہ کھٹکے، لیکن معترض لوگ کرتے ہیں کہ چلے بے عبدی لیلا، رات کے قلیل حصے میں، تو کوئی کہے مولانا یہ رات بھی کوئی سیر کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی 27ویں، اس میں تو چاند بھی نہیں ہوتا، رات ہے سورج نہیں ہے، اور 27ویں ہے تو چاند بھی نہیں ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، پھر سیر کیسی؟ تو نمبر ایک جواب یہ ہمارے بزرگوں نے دیا بڑا خوبصورت۔ نمبر ایک، تاکہ لوگوں کو پتا چلے
تو دیکھنے کے لیے اجالے کا محتاج ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ اجالے کی محتاج نہیں ہے، وہ جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ چاند و سورج ان کے محتاج ہے، وہ چاند و سورج کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ چاند و سورج تو ان کے یوں محتاج ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا، کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ ہوا۔ تو پھر لیکن آگے یہ تو میں نے ایک اپنی جواب دیا کہ وہ محتاج نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے بتائے؟ الذی بارکنا حولا، سیر کا مطلب الذی بارکنا حولا، وہ مسجد اقصی تک کا سفر اس میں بیان ہوا ہے۔ الذی کہا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اب کہا جا رہا ہے انہ هو السمیع البصیر۔ تو چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو انہو هو السمیع البصیر، یہ انہو هو السمیع البصیر کی جو ضمیر ہے وہ ذات خدا کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، اور انہو هو السمیع البصیر کی ضمیر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف بھی لوٹ رہی ہے۔ تو رات میں سیر پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو خدا خود کہہ رہا ہے انہو هو السمیع البصیر، کہ ان کے دیکھنے اور سننے پہ اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ہے کہ وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا۔ ایسا سننے والا کہ لوح قلم کی آواز بھی سن لے، اور ایسا دیکھنے والا اللہ اکبر کہ جو جوہر نہ ہو وہ اس کو بھی دیکھ لے۔ اس کا دیکھنا جیسا کوئی دیکھنا نہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ آیت میں نے عرض کی، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو جو وہ دولہا بنا کر کے لاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ جبریل آئے، دستک نہیں دی بلکہ چھت کھلی۔ پھر کہتا ہوں اب تفسیریں کریں گے تو وقت ہی لگے گا، اور وہ مقصد جو ہے آج کہ معراج بیان نہ ہو سکے گی، تو ہمیشہ کی طرح یہی ہوگا کہ پھر کبھی، لیکن آج پھر کبھی اللہ کرے کہنے کا موقع نہ آئے، وقت میں اتنی برکت ہو کہ ہم بات معراج تک پہنچے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے ادب یہ تھا، دیکھو ادب، چھت کھول کر، اب آپ کہیں گے جب چھت کھلے گی تو دھڑ 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 کی آواز تو ہوگی، وہ تیرا مستری تھوڑی تھا یار کہ وہ چھت کھولے تو دھڑ دھڑائے۔ وہ جبریل امین ہے، اور جبریل کوئی معمولی حیثیت کی ہستی نہیں ہے، وہ مخدوم قدسیہ ہیں، وہ قدسیوں کے مخدوم ہے، سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے چھت کھولی اور آگے چھت پھاڑ کر آئے، اور میرے آقا علیہ السلام کو سوتے دیکھا تو پھر پوچھا مولا انہیں کیسے جگاؤں؟ جگانے کا طریقہ اللہ سے پوچھا۔ سید الملائکہ پوچھنے کیسے جگاؤں؟ حکم ہوتا ہے اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو میرے محبوب کے تلوے پہ رکھتے۔ خدا کا شکر ابھی 1857 کا دور آیا نہ تھا، ورنہ جبریل بھی لوگوں کے فتووں کی زد سے محفوظ نہ رہتے، مگر وہ دور تو خیر القرون تھا، وہ دور تو سید القرون تھا۔ اللہ اکبر، جبریل کو محبوب کے تلوے پہ سر رکھنے کے لیے کہا گیا، اور اہل سنت کا امام جھوم کر کہتا ہے جب جبریل نے اپنے سر کو تلوے مصطفیٰ پہ رکھا ہوگا تو منظر کیا ہوگا؟ دیکھو یہ میرے گنہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ تلوے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر سکے، یہ گنہگار سیاکار بدکار ہاتھ ہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اشارہ دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے گورے گورے تلوے کھڑے ہیں اور جبریل امین اس پر سر رکھتے ہیں۔ جبریل کے سر پر نورانی نور کا بنا ہوا جنت کے موتیوں کا تاج ہے، اور اللہ فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دے، تو تاج اللہ اکبر جبریل امین کے سر کا تاج جب جبریل سر رکھتے ہیں تلوے مصطفیٰ پر تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کے سر کے تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں، اور قیامت تک مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام جو سارے نوریوں کا، فرشتوں کا، سارے ملائکہ کا، عالم بالا کے فرشتوں کا، کائنات کے سارے فرشتوں کا جو سید و سردار ہے، سید الملائکہ ہے، روح اعظم جس کا لقب ہے، روح القدس جس کا لقب ہے، جو انبیاء کے پاس اللہ کا امین بن کر وحی لانے کا کام کرنے والا فرشتہ ہے، اس کا سر تلوے مصطفیٰ میں رکھ کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے ان کو اپنی طرح
سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، جہاں سے جبریل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبوب کے تلووں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے تلووں کی شان کیا ہے، اور جبریل نے پھر حق خدمت ادا کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا مقدر ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین، اور اس سے اپنے نبی کی شان کا اندازہ کریں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج پوری دنیا میں مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق سے، محبت سے، تعظیم سے تم دور ہو چکے ہو۔ اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ سید الملائکہ، سدرہ پہ کا مکین، سدرہ پہ رہنے والے جبریل مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہیں، اپنی کافوری پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملتے ہیں۔ حد ہے، حیرانی ہے مجھے، عقل انسان حیران ہے۔ آقا جگتے، اور جگتے میں جبریل آ کر کہتے کہ چلیے تو بات الگ تھی، لیکن حضور کا کوئی انداز دل ربانہ تو دیکھے، حضور کا کوئی انداز دل ربانہ تو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا آج جانے کی راتیں سو رہے ہیں، اور جبریل اپنے تلووں مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے کافوری پیشانی ملتے ہیں۔ حضور نے آنکھیں کھولی، جبریل کیا بات ہے؟ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ حضور نے جب یہ خبر سنی، اب کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ کو دیکھنے جانا ہے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اندازہ ہے؟ ارے اگر کسی مومن کو یہ کہا جائے کہ 8 دن کے بعد تمہیں مدینہ شریف جانا ہے، تو اس کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ یار کے گھر جانے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ انسان کا کہ بس میں رہے تو انسان موت سے بھی کہے کہ اگر بس میں ہو تو تمہیں کہوں کہ اگر آنا ہو تو ذرا رک کر آنا، درے یار پر چلنے کی مہلت تو دے۔ حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ کو دیکھنے جانا ہے، بے حجاب بے نقاب خدا کو دیکھنے جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ روایت ہے کہ جبریل نے میرا سینہ چیرا، سینہ چیر کر میرا دل نکالا، دل نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا، دھو کر کے جو ہے ایک کشت میں جو چیز تھی انوار و تجلیات، حکمت و نعمتیں، وہ میرے سینے میں بھری اور ہاتھ پھیر دیا، اور ہاتھ پھیر کر کے جو ہے پھر میرا سینہ برابر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا شق صدر یعنی سینے کا، صدر اقدس کا چاک ہونا، یہ 4 مرتبہ ہوا۔ ایک جو ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر بالکل بچپن میں، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے تھے، لوگ لڑکپن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں لڑکپن نہ کہا کرو، اس لیے کہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، نہیں وہاں کوئی لڑکپن نہیں ہے، وہاں بچپنے کے بعد پھر عالم شباب کی ابتدا ہے، اتنا کہہ دیں۔ تو اس وقت تیسری مرتبہ نزول وحی سے پہلے، اور چوتھی مرتبہ معراج مصطفیٰ کی شب، معراج کی رات سینہ چیرا گیا۔ حضور علیہ السلام کے سینے پر نشان تھے، سینے کا، سینے پر، سینے کو سینے کا نشان تھا۔ کسی امت میں بائی پاس سرجری کا کوئی تصور نہیں تھا سوائے امت محمدیہ کے۔ گویا کہ حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ کسی کا دل نکالا بھی جا سکتا ہے، اور نکالنے کے بعد وہ بندہ زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ یہ حدیث کے اشارے ہیں، یہ حدیث کے اشارے ہیں، حالانکہ ہم اس کو بائی پاس سرجری نہیں کہتے، لیکن حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ دل نکالا گیا، دھلا گیا سینے کے اندر، پھر واپس سے رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، شکرانے کی نماز پڑھی، اور پھر میں جو ہے حتیم میں نے شکرانے کی نماز پڑھی، تو پھر میرے سر پہ جبریل نے امامہ باندھا۔ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ جو امامہ شب معراج رسول اللہ کے سر پہ باندھا گیا تھا، وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اے فرشتوں وہ امامہ تیار کرو، محبوب کو شب معراج جب عرش پر بلائیں گے تو اس کے لیے امامے کی تیاری کرو، وہ امامہ سر پہ بندھوا کر کے بلائیں گے۔ وہ امامہ حضور کے سر پہ باندھا گیا، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ایک سفید رنگ کی سواری میرے پاس لائی گئی، جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس میں عجائب تھے۔ اس کے بارے میں، براق کے بارے میں میری گفتگو کبھی ہو چکی ہے۔ ایک براق تھا حضور کی سواری، اس میں ساری مخلوق کا لک سمٹ آیا تھا، چہرہ اس کا انسان کی طرح تھا، پیٹھ اس کی گھوڑے کی طرح تھی، پیر اس کے جو ہے وہ گھوڑے کی طرح تھے، اس میں پر بھی تھے،
اس کے سر پہ تاج تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی اتنی تھی کہ وہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا، اتنی تیز رفتار تھی وہ سواری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہ بیٹھنے لگے، اس نے شوخی کی، اس پہ وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ کیا شوخی کرتا ہے؟ آنے کے لیے تو تڑپ رہا تھا، ابھی شوخی کرتا ہے؟ آنے کے لیے تڑپنے کا معاملہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب جبریل جنت میں براق لینے گئے اور سارے براق خوش تھے، یہ رو رہے تھے کہ آج اتنے بڑے بڑے موجود ہیں، مجھے کیا لے جایا جائے گا؟ اور قدرت نے کہا یار کے لیے جو روتا ہے تڑپتا ہے اسی کو یار کی لقا نصیب ہوتی۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار چاہیے، میں کہتا ہوں آسان طریقہ ہے، یار کے دیدار کے لیے تڑپتے رہو، راتوں کو روتے رہو، درود پڑھتے رہو، بلکتے رہو، عاجزی کرتے رہو، پھر ان کا کرم دیکھنا، پھر ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو جبریل نے کہا کہ آنے کو تو تم اس طرح سے شوق کا اظہار کر رہے تھے، اور اس سے بڑا اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تو براق کو پسینے آ گئے، شرمسار ہو گیا براق، اور اس نے کہا آج شوخی کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے اپنی سواری بنا رہے ہیں، تو چونکہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے، تو میں نہ مانگ لوں؟ کہ میں اس لیے شوخی کرتا ہوں تاکہ حضور مجھ سے وعدہ کریں کہ جیسے آج مجھے اپنی سواری بنایا، قیامت کے دن چھوڑ نہ دیں، قیامت میں بھی حضور مجھے اپنی سواری بنائے۔